ہم نے اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں بھی دیکھی ہیں. ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا, ہم نے کرونا وائرس جیسا وائرس دیکھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ترکی اور سیریا کے اندر کتنا خطرناک بھوکمپ آیا, زلزلہ آیا, اور ہزاروں لوگ اس زلزلے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائیوں, یہ زلزلے یہ یوں ہی نہیں آتے, یہ زلزلے بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیغام بن کر کے, بہت بڑا میسج بن کر کے آتے ہیں. یہ کرونا وائرس یوں ہی نہیں آیا, یہ بیماریاں یوں ہی نہیں آ رہی ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی وارننگ بن کر کے آتے ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس میں کورونا کا بھی ذکر ہے, اس میں مہنگائی کا بھی ذکر ہے, اس میں ظالم حکومتوں کا بھی ذکر ہے, اور اس میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کا بھی ذکر ہے. ابن ماجہ کتاب الفتن کی صحیح روایت ہے, عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن, اے مہاجروں کی جماعت, اے میرے صحابہ کی جماعت, 5 ایسے گناہ ہیں, 5 ایسے کالے کرتوت ہیں, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 گناہ کبھی تمہارے اندر پیدا نہ ہو, لیکن وہ میری امت کے اندر پیدا ہو کر کے رہیں گے. نمبر 1, لم تزار الفاحشۃ فی قوم قط, جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے, جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے, حتیٰ یعلنوا بہا, یہاں تک کہ لوگ کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے, الا فشا فیہم الطاعون, اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے, والاوجاع التی, اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں, لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا, جو پہلے کے لوگوں میں نہیں گزری تھی. 70 سال پہلے, 50 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر ایڈس نہیں ہوتا تھا. 100 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر کینسر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آج معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پھیلی ہے تو بے حیائی پھیلی ہے. 8-8 سال کے بچے اور 8-8 سال کی لڑکیاں, آج ان کو بھی پتا ہے وہ باتیں جو ان کی عمر کے آگے کی چیزیں. آج معاشرے کے اندر زناکاری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, آج کوئی خاندان ایسا نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں زناکاری اور بدکاری کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بے حیائی, یہ بے غیرتی جو آج ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہے, یہ دعوت دے رہی ہے اللہ کے عذاب کو, یہ دعوت دے رہی ہے کرونا وائرس کو, یہ دعوت دے رہی ہے ایڈس کے جیسی بیماریوں کو. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے زناکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تفنا ہذہ الامہ, یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ لوگ راستے میں جانوروں کی طرح کھلم کھلا غلط کام کریں گے. ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا, 14 فروری کا دن آیا, آپ نے دیکھا کہ دلی اور ممبئی میں ہی نہیں, کلکتہ اور بہار کے پٹنہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں, بلکہ اب تو چھوٹے موٹے ٹاؤن کے اندر بھی آج لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں, اور بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے جائز تعلق کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے تعلق قائم کر رہے ہیں. اور دنیا اس کو محبت کا نام دے رہی ہے, دنیا اس کو عشق کا نام دے رہی ہے, دنیا اس کو پیار کا نام نہیں دے رہی ہے. اللہ کی قسم, یہ پیار نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, یہ عشق نہیں ہے, اس کا نام تو زنا ہے, اس کا نام تو بدکاری ہے. اسلام کے اندر محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے, محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بچ جائیں, ایک مرد عورت شادی کے بندھن میں بچ جائے. اس رشتے کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہی محبت ہے. زناکاری اور بدکاری عام ہو رہی ہے, اور جلے پر نمک چھڑکنے کا کام ہم اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے سسٹم کو مشکل بنا رہے ہیں. مجھے بتایا لوگوں نے کہ جھارکھنڈ میں ایسا بھی ہوا ہے, رات میں جلسہ ہوا, لڑکی فرار, لڑکا فرار, بعد میں پکڑے گئے, شادی ہو گئی.
یہ بھی ہو رہا ہے جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر. ہمارے یوپی کے اندر مئو کے اندر جہاں کا پردہ بہت مشہور تھا اور جہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھیں، پچھلے سال کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکا لڑکی فرار ہو گئے، پولیس نے پکڑا، پھر تھانے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہیں پر نکاح ہوا، پھر جا کر کے معاملہ رفع دفع. یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، لڑکا 30 سال کا ہو گیا، لڑکی شادی کے قابل ہو گئی، لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، ماں باپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، شادی کرنے کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل عمل بنا دیا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ ہو جائے، تب تک شادی نہیں ہو سکتی. ہم لاکھ تقریریں کر لیں، ہم بڑی اچھی اچھی باتیں رات بھر بتا دیں، مگر ایک مرد اگر جوان ہوا ہے، ایک عورت اگر جوان ہوئی ہے اور اس کو اگر پارٹنر کی ضرورت ہے، اس کو اگر شادی کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت شادی ہی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، وہ تقریر کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی. بھائی انسان کو بھوک لگی ہے تو اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا جائے، اس کے سامنے آپ بہت اچھی تقریر اس کے موبائل پہ چلا دیں، اس کو قرآن کی تلاوت سنا دیں تو اس کی بھوک تھوڑی مٹ جائے. ارے اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر بھوک لگی ہے اور نماز کا ٹائم ہے اور دسترخوان پر کھانا لگ چکا ہے تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو. کیونکہ اگر بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہوگا، آپ کا دماغ نماز کے بجائے کھانے کی طرف جائے گا. آج ہم نے اپنے جوانوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہے. نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں 4 شادیاں لوگ عام طور سے کرتے تھے. اس زمانے میں نکاح آسان تھا اور زنا مشکل تھا. اگر کوئی زنا کر لیتا تھا، اگر شادی شدہ مرد زنا کر لیتا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی تھی. اگر کنوارا زنا کرتا تھا پکڑا جاتا تھا اور 100 کوڑے مارے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی. 4 شادیوں کا سسٹم تھا، کوئی بارات کا چکر نہیں تھا، کوئی جہیز کا چکر نہیں تھا. ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ ہو رہا ہے، طاقت نہیں تو ولیمہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. چھوٹے موٹے میں شادی ہو گئی، آسانی سے نکاح ہو گیا، گھر بس گیا. اس دور میں زناکاری میرے بھائیوں کیسے ہو سکتی تھی؟ آج آپ کی 4 شادی چھوڑ دو، 1 شادی مشکل ہو چکی ہے. کوئی بیچارہ اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کی بیوی سب سے پہلے اٹیک کرے گی، اس کے سسرال والے اٹیک کریں گے. دوسری شادی کی طاقت ہے لیکن دوسری شادی نہیں کر سکتا. بیوی یہاں تک کہتی ہے تم زنا کر دو چلے گا لیکن کسی کو سوتن بنا کے نہ لانا. یہ ماحول بن چکا ہے. لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکے ہیں، شادی کی طاقت رکھتے ہیں، شادی کے قابل ہو چکے ہیں، مگر ماں باپ ان کی شادی نہیں کرا رہے. ابھی مہاراشٹرا میں ایک علاقے میں گیا، مجھ سے نوجوانوں نے اکیلے میں آ کے کہا مولوی صاحب آپ جس موضوع پر بھی تقریر کیجئے گا لیکن اس پر ذرا ضرور آپ بات کیجئے گا. یہاں 30 سال کے لڑکے ہو گئے ہیں اور ماں باپ ان کی شادی نہیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لڑکے کو گورنمنٹ جاب ملے اس کے بعد ہم لڑکے کی شادی کریں گے. اب ظاہر ہے گورنمنٹ جاب کوئی مٹھائی تو ہے نہیں جو بٹ رہی ہے اور کوئی بھی جا کر کے لے لے، بڑا مشکل ہے. اب پتہ لگا گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی ہے، لڑکے کی شادی میں ڈیلے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں زناکاری اور بدکاری اگر پھیلی ہے اس دور میں، بچوں کو آگے مت بٹھائیے، سے بہت ڈسٹرب کریں گے. ان کو یا تو پیچھے کر دیجئے، ان کو خاموش کیجئے. شادی بیاہ کو اگر آپ آسان نہیں کریں گے زناکاری کو آپ نہیں روک سکتے. زنا کو اگر روکنا ہے تو آپ کو شادی بیاہ کو آسان کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو تم جلدی سے نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا. آج آپ دیکھیے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. بڑے بڑے داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے اور راتوں کو تہجد پڑھنے والے، ان کے گھر میں بھی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں رات میں ناچ گانا کر رہی ہیں. ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. شادی کے پہلے باقاعدہ فنکشن ہو رہا ہے اور لڑکیوں کو ہلدی لگائی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس میں جتنی گھر کی لڑکیاں ہیں وہ سب پیلے کلر کا کپڑا پہنتے ہیں. جائیے گوگل پہ چیک کیجیے یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی. یہ ہلدی کی رسم
یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، یہ ان کے دھرم کی پرمپرا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہلدی لگاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے کہ ہلدی یہ اچھے شگن کی علامت ہے، یہ اچھی قسمت کی علامت ہے، اگر ہلدی لگائیں گے تو قسمت اچھی ہو۔ ہمارے یہاں ہلدی بھی ہو رہی ہے، پھر شادی کے موقع پر کتنی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے، لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر کھانا چل رہا ہے اور جوان لڑکے گھر کے، خاندان کے، محلے کے، وہ عورتوں میں کھانا سرو کر رہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے شادی کے موقع پر جیسے اتنا ارینجمنٹ کیا ہے، گھر خاندان کی کچھ عورتوں کو آپ تعینات کر دیجئے کہ وہ کھانا سرو کریں گی، عورتوں کے اندر عورتیں کھانا سرو کریں گی، مردوں کے اندر مرد کھانا سرو کریں گے۔ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائی، مگر ہم نے ان تمام چیزوں کو سماج کا حصہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے کئی نوجوان ایسے میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، مولوی صاحب میں اپنے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں؟ دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان تمام رسموں سے نفرت کرتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، مگر وہاں ان کے ماں باپ ان کی راہ کے روڑے بن جاتے ہیں۔ سماج یوں ہی خراب نہیں ہوا ہے، سماج کے خراب ہونے کے پیچھے اگر یہ نوجوان ذمہ دار ہیں تو میری ماں اور بہنوں آپ بھی ذمہ دار ہیں، میرے بزرگوں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ نکاح کو آسان کرو۔ یہ وہ دور نہیں ہے جب قرآن پڑھ کر کے آپ کا بچہ زنا سے بچ جائے گا، عبدالغفار صاحب کی تقریریں سن کر کے وہ غلط کام سے بچ جائے گا۔ آج انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ آج اس دور میں آپ نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے کہ زنا کرنے والا 1000 بار سوچے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اب اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کیجئے، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلے گی اس قوم کے اندر طاعون اور اس طریقے کی بیماریاں پھیلیں گی۔ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں عورتیں؟ رشتہ دیکھنے گئی، لڑکی بہت اچھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، برہیٹ میں اس نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہے، کھانا پکاتی ہے، سارے کام کرتی ہے، بہت اچھی ہے۔ رپورٹ لے کر کے آئی، گھر والوں نے پوچھا کیسا رشتہ تھا، لڑکی کیسی تھی؟ لڑکی بہت اچھی تھی، بس تھوڑا سا اس کا رنگ دبا ہوا تھا، تھوڑا سا رنگ دبا ہوا تھا، تھوڑی سی ہائٹ کم تھی۔ ان بنیادوں پر آج ہم رشتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کہاں گئی دینداری؟ دینداری کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اپنے بچے کے لیے حور تلاش کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی حور مل جائے گی، مگر ضروری نہیں ہے کہ شکل و صورت لے کر کے جو عورت آئی ہے وہ سیرت بھی لے کر کے آئی ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جس دن آپ نے اپنے گھر کے رشتے کے لیے دینداری کو ترجیح دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم آپ کے گھروں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ نند اور بھابھی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ دیورانی جٹانی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں رحمت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لن تزال الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری پھیل جاتی ہے، اس قوم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آنے لگتی ہے، جب کاروبار میں چوری ہونے لگتی ہے۔ میں یہ بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، میں اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کر سکتا ہوں، جب کسی قوم کے اندر بندھن بینک کے ذریعے لون لیا جانے لگتا ہے، جب کسی گاؤں کے اندر لوگ لاٹری کھیلنے لگتے ہیں، جب پے ٹی ایم کے ذریعے جوا کھیلا جانے لگتا ہے، جب موبائل کے ذریعے جوا کھیلا جانے لگتا ہے، جس قوم کے اندر جوا اور لاٹری کے ذریعے لوگ رات و رات امیر بننے کا سپنا دیکھنے لگتے ہیں، اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اس قوم کی معیشت کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی میرے بھائی، کبھی جے ایم ایم کی حکومت آئی، کبھی بی جے پی کی آ گئی، کبھی کانگریس کی آ جائے گی، حکومتوں کی اپنی پالیسی ہے، مگر کبھی آپ غور کیجئے جھارکھنڈ جیسا اسٹیٹ
جہاں اللہ نے قدرتی خزانے دیے ہیں، آج اس علاقے میں اگر لوگ بے روزگار ہیں اور ہم اور آپ اگر آج روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اور جھارکھنڈ کا آدمی جا کر کے مہاراشٹر میں نوکری کر رہا ہے اور گجرات میں جا کر کے نوکری کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ کے اندر بے ایمانی آ جائے گی، جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی، تو آپ کی معیشت، آپ کی اکانومی برباد ہو جائے گی، آپ کا کاروبار برباد ہو جائے گا، آپ کی اقتصادی حالت خراب ہو جائے گی، ارتھ ویوستھا تباہ ہو جائے گی۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم حکومتیں آپ کے اوپر آ جائیں گی جو آپ کی جان اور مال اور عزت و آبرو کے اوپر حملہ کریں گی، ظالم حکومتیں آپ کے اوپر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام تو آپ کو حکم دیتا ہے خوب پیسہ کماؤ۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مولوی ہیں، ہمارے مئو سے فارغ ہیں، جامعہ فیض عام سے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں ہارڈ ویئر کی دکان کر رہا ہوں، میں نے دل سے دعا دی اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے، آپ کے کاروبار کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ اور برکت دے۔ اگر آپ سرکاری نوکری میں، اللہ آپ کی نوکری میں کو قائم رکھے، اللہ آپ کو اور پیسہ دے۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، نوکری کرنا منع نہیں ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں، حلال و حرام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ اگر آپ پیسہ کمانے کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ یہ بھول گئے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو گیا، تو آپ اپنے ہی اوپر نہیں اپنی فیملی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ جو حرام کا پیسہ آپ گھر میں لا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، حرام کی کمائی آپ اپنے بچوں کو لا کر کے کھلا رہے ہیں، آپ ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بدن کے اندر حرام کے خون سے جس کی پرورش کی جا رہی ہو، ما نبت لحم من صوت، جس بدن کے اندر حرام کی کمائی سے جس بدن کی پرورش کی جا رہی ہو، الا النار اولا به، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج حرام کی کمائی کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں کہ حج اور عمرہ کم ہو رہا ہے، بھائی صاحب بہت عمرہ ہو رہا ہے، اب تو عمرہ کی ریل لگی ہے، لوگ جیسے پکنک مناتے تھے ویسے آج کل عمرہ ہو رہا ہے، پیسے والے لوگ ہر سال عمرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ بھی ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ پہلے تو چھوٹا طواف ہوتا تھا، اب تو خانہ کعبہ کا طواف بھی بہت لمبا ہو رہا ہے، بڑی دیر دیر تک دعائیں ہو رہی ہیں، مگر دعاؤں کے اندر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آؤ اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جتنی بھی لمبی دعا کر لے، لمبا سفر کر لے اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے دعا کر لے، لیکن اگر اس کا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اگر اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، اس کا پانی حرام کمائی کا ہے، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حلال کے اندر برکت ہے میرے بھائی، حلال کے اندر برکت ہے۔ ترکی کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا، لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، مگر آپ کو میں یہ نیوز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ترکی کے اندر ایک بلڈر ہے جس کا نام رائدن ہے، مسلمان ہے وہ بلڈر، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں تباہ نہیں ہوئی، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں ختم نہیں ہوئی۔ پریس والوں نے پوچھا رائدن صاحب آپ نے کیسے بلڈنگ بنائی تھی؟ پورے شہر کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، آپ کی کوئی بلڈنگ تباہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا او لوگو، میں نے جتنی بلڈنگیں بنوائی ہیں مجھے پتا تھا کہ میرے ملک میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے، میں نے بلڈنگ کو بنانے کے پہلے پلان کیا، میں نے میٹیریل اچھا لگایا، میں نے زلزلے سے بچنے کے لائق جو ٹیکنالوجی تھی میں نے سب استعمال کی، اور میں نے اپنی بلڈنگ میں اور اپنے میٹیریل میں ایک پیسہ بھی حرام کمائی کا استعمال نہیں کیا۔ حلال کی برکت دیکھو میرے بھائی، حلال کی برکت دیکھو۔ اللہ نے اس رائدن نام کے بلڈر کی تمام بلڈنگوں کو محفوظ رکھا۔ اس نے کہا میرے باپ کی وصیت تھی کہ بیٹا 10 روپیہ تم 100 روپے کا منافع اگر ایک طرف حرام کا ہو اور 10 روپیہ حلال کا ہو، تم 10 روپے پر اکتفا کر لینا، مگر حرام سے اپنے آپ کو بچنا۔ اس حلال کی برکت ہے کہ آج میری بنائی ہوئی بلڈنگوں کو اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ ہم سود اور بیاج کا لین دین کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے تم نے 1000 روپیے میں
100 روپیہ بیاج کے ذریعے کما لیا، لیکن تم نے 100 روپیہ کمایا ضرور ہے، مگر وہ 100 روپیہ دوسرے راستے سے 1000 روپیہ کا تمہارا نقصان کرائے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تم نے مدرسے میں صدقہ دیا، تم نے دان دیا، تم نے چندہ دیا، تمہیں لگا ہم نے 1000 روپیہ کا چندہ دے دیا، ہمارے پیسے میں سے 1000 روپیہ کم ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ صدقہ اور خیرات کے اندر برکت دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور سود اور بیاج کو اللہ مٹاتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے حلال کے پیچھے بھاگو، حرام کے پیچھے مت بھاگو۔ اور اللہ کی قسم جب آپ حلال کے پیچھے بھاگیں گے اللہ اتنا حلال آپ کو دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بڑی اچھی دعا اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی، ہو سکے تو اس دعا کو یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے علی اگر اس دعا کو تم پڑھ دو اور تمہارے اوپر اگر قرضہ ہوگا پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا، اے اللہ اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اے اللہ تو حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ تو صرف اور صرف اپنا محتاج بنانا۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ حلال کے ذریعے میرے بھائیوں اللہ آپ کو کافی کر دے گا، لیکن ہاں خودداری کو ہمیشہ قائم رکھنا، عزت نفس کا سودا مت کرنا، خودداری کا سودا مت کرنا، کسی کے سامنے ذلیل مت ہونا۔ ہمارے پاس ایسے بھی نوجوانوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب بہت دنوں سے پڑھائی کمپلیٹ کر لی، نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری مل رہی ہے بینک میں، نوکری مل رہی ہے انشورنس سیکٹر میں، اور آپ لوگ کہتے ہیں بینک میں نوکری نہیں کرنا چاہیے، انشورنس میں نوکری نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں کہ تو جوان ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر لی، تو کوئی جاب کیوں نہیں کرتا؟ ایسے نوجوانوں کا جب فون آتا ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ظاہر ہے کہ آپ کی مجبوری سے حالات سے مسئلہ نہیں بدلے گا۔ میں یہی ان کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ آپ تلاش کیجئے، آپ کوئی معمولی تنخواہ میں کام کیجئے، شروعات کیجئے۔ اگر آپ کے گھر سے پریشر بن رہا ہے، لیکن آپ بینک میں جاب مت کیجئے، کوئی حرام نوکری مت کیجئے، حلال کام کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شروعات جس نے حلال کے ذریعے تھوڑی سی کی، اللہ نے بعد میں اس کو بہت برکت دی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں کنگال ہو کر کے، خالی ہاتھ ہو کر کے آتے ہیں، اور جب اللہ کے پیارے نبی مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کراتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں، میرے بھائی یہ میرا مال ہے، یہ میرا باغیچہ ہے، یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، آ جاؤ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، آ جاؤ کھیتی میں کروں گا، اپنے کھیتوں میں کام میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لیتا ہوں۔ اے میرے بھائی عبد الرحمن، تم نئے آئے ہو، ابھی تمہاری شادی مشکل سے ہوگی، تمہیں رشتہ نہیں ملے گا، میری 4 بیویاں ہیں، میں اپنی کسی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، تم پسند کر لو میں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بس جائے گا۔ میرے بھائی تو میرے سگے بھائی سے بڑھ کے ہے، میرا مال تیرا ہے، میری فیملی تیری ہے۔ اس انسانی تاریخ میں قربانی اور ایثار کی ایسی مثال نہیں ملتی میرے پیارے ساتھیوں، مگر عبد الرحمن ابن عوف نے خودداری کا مظاہرہ کیا، خوددار تھے۔ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیری پراپرٹی نہیں چاہیے، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتا دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ اور جب بازار کا راستہ ان کو بتایا گیا، بازار میں گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے شادی بھی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو چہرے پر کپڑے پر زردی کا نشان لگا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھیں، زعفرانی رنگ کی خوشبو لگاتی تھیں، اس خوشبو کا اثر عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے پوچھا کیا شادی کی ہے تم نے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا سیبہ سے کی ہے؟ کنواری سے کی ہے یا بیوہ مطلقہ سے کی ہے؟ یا اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کی ہے۔
کہا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں کیا؟ اولم ولو بشاتن، اگر ولیمہ نہیں کیا ہے تو ولیمہ کرو، ایک بکری ہی ذبح کر دو لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا کیا تمہیں شادی میں ملا ہے؟ 2 ویلر ملا کہ 4 ویلر ملا؟ مسیری ملی کہ نہیں ملی؟ الماری ملی کہ نہیں ملی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کے بیڈ روم میں جو مسیری ہے وہ آپ کے سسرال سے آئی ہے، جس الماری میں آپ کا کپڑا رکھا ہے وہ سسرال سے آیا ہے، جو آپ کے بدن پہ شیروانی ہے وہ بھی سسرال سے آئی ہے، آپ کے پیروں میں جو جوتا ہے وہ بھی سسرال سے آیا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ اپنی خودداری کو بیچ کر اپنے سسرال کے آئے ہوئے بستر پہ آپ سو رہے ہیں، اس الماری میں کپڑے رکھ رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے فریج سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کے سامنے خودداری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے 2 لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ نے تو اپنی خودداری کو اسی دن بیچ دیا تھا۔ اگر آپ کے اندر خودداری ہے آپ کہہ دیجئے اپنے ماں باپ سے ہم چٹائی پر لیٹیں گے، ہمیں جب طاقت ہوگی تب ہم مسیری کا انتظام کریں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے۔ خودداری پیدا کرو۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ آپ اپنے سسرال، اپنے گھر میں تو سائیکل چلاتے تھے اور سسرال سے ملی ہوئی جو ہے آپ بلٹ گاڑی سے آپ سفر کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میرے سسرال سے ملی ہے، جہیز میں ملی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ تو نبی کے دور میں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کیا کیا ملا ہے، نبی کے دور میں سوال ہوتا تھا آپ نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو کیا مہر میں دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ بالکل کنگال تھے، قلاش تھے، مگر تھوڑے دنوں کے بزنس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں، اور بعد میں اتنا پیسہ کماتے عبد الرحمن ابن عوف، اتنی برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے سونا مل جاتا ہے، اللہ نے اتنی برکت مجھے دی۔ حلال میں بہت برکت ہے میرے بھائی، یہ لاٹری کا چکر چھوڑ دو، یہ جوئے کا چکر چھوڑ دو، یہ حرام کمائی کا چکر چھوڑ دو، یہ پے ٹی ایم کے ذریعے پیسہ کمانے کی لت چھوڑ دو، حلال راستے سے آؤ۔ اللہ نے بہت سارے آپشن رکھے ہیں، اللہ نے حرام کو لمیٹیڈ کیا ہے، حلال کو کوئی لمٹ اس کی نہیں ہے۔ حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دوسری چیز بیان کرتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے، چوری اور بے ایمانی آنے لگتی ہے، اس قوم کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی معیشت، اس کی اقتصادی حالت، اس کی اکانومی، اس کی ارتھ ویوستھا تباہ ہو جاتی ہے اور ظالم حکومت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کسی قوم کے اندر زکوٰۃ لوگ دینا بند کر دیتے ہیں، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ مالدہ کے اندر آم کی بڑی کھیتی ہوتی ہے، ہمارے ایک دوست رہتے ہیں فرقہ میں، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بار آم پیدا ہوگا تو ہم آپ کے لیے بنارس میں آم بھجوائیں گے۔ آم کا سیزن آیا چلا گیا، میں نے فون کیا صاحب آپ نے آم نہیں بھجوایا؟ کہا اس بار آم کی پیداوار ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ کبھی غور کیا؟ سوکھا پڑ جاتا ہے، دھان کی فصل برباد، گیہوں کی فصل برباد کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ حدیث میں بتائی گئی کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کے زیورات جو اگر آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونے کا زیور آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ اپنے کان میں جھمکا بنا کے پہنے، چاہے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہنے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی کے اوپر بھی جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، آپ علماء سے پوچھئے، مسئلہ پتہ کیجئے، آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ زکوٰۃ ہر سال نکالیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر بارش نہیں ہوگی، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے بیل بکری نہ ہوتے، تو جو تھوڑی بہت بارش ہو رہی یہ بھی نہ ہوتی، اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے، إِلَّا
جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ آج یہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ سے جو وعدہ ہم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں بار بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھارکھنڈ میں یہ چیز کم ملے، لیکن آپ پورے بھارت کا جا کر کے دورہ کریں، آپ کو کتنے شہر ایسے ملیں گے جہاں گلی گلی میں قبروں اور مزاروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں۔ آج کھلم کھلا شرک کر رہا ہے مسلمان، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مسلمان آج شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے۔ نبی سے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ نبی کے طریقے پر چلے گا، مگر کتنی بدعات و خرافات آج ہو رہی ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، مولوی صاحب میری بیوی آج روزہ تھی، کوئی ہزارہ روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھی تھی، کیا یہ روزہ ثابت ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب کوئی اس طریقے کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ بولتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جبکہ ایسا کوئی روزہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن آج مسلمان کر رہا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے، رسول سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے ایسے دشمن ہمارے پیچھے لگا دیے جو ہماری طاقت کو کم کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو چھین رہے ہیں اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کسی قوم کے ائمہ اور اس قوم کے امام اور اس قوم کے علماء اللہ کی کتاب کے کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے فیصلے کرنے لگیں گے، قرآن و حدیث کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ گاؤں میں آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پنچ بنایا جاتا ہے۔ پنچ کا کام ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا، مگر پنچ کیا کرتا ہے؟ جا کر کے جدھر کی پارٹی سے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کا یہ فتویٰ ہے، حدیث کا یہ فتویٰ ہے، مگر وہ فتویٰ اپنے من مرضی کا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تب سمجھ جاؤ اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا۔ اور آج یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں ذات اور برادری کے نام پہ لڑ رہی ہے۔ بہار کے ایک علاقے میں انصاری اور شیخ دونوں کا الگ الگ گاؤں ہے، اور گاؤں کا جو راستہ ہے، راستے کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخ کا راستہ ہے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جائے گا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جائے گا۔ ہم بھارت میں کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیا جات پات کے بارے میں بتائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے جات پات تو ہمارے یہاں ہے۔ یہ صاحب ہمیں اپنی برادری کے اوپر ناز ہے، ہم انصاری ہیں تو ہم شیخ سے بہتر ہیں، ہم شیخ ہیں تو ہم انصاری سے بہتر ہیں، یہ سوچ ہے ہماری، یہ مینٹلٹی ہماری ہے، تو ہم اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ اور مسلک کے نام پر تو اتنی نفرت ہے، ایک مسلک کے مسجد میں دوسرے مسلک کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کو پکڑ کے مارا گیا اور مسجد دھلوائی گئی، اور آئندہ یہ وعدہ لیا گیا کہ تم آئندہ ہماری مسجد میں نہیں آؤ۔ گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہے، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئیں، اگر آئیں گے تو بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ سبق دیا تھا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔
اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو. پہلا کام سلام کرو. میں انصاری ہوں، کوئی شیخ مل رہا ہے لیکن ہمارا مسلمان بھائی ہے تب بھی سلام کرنا ہے. میں اردو جانتا ہوں، بنگال میں آیا بنگلہ بولنے والا جو بنگلہ میں بات کرتا ہے کیمون آچھن کوتھائے جابین، جو بنگلہ بول رہا ہے اس سے بھی میں سلام کر کے اس سے بات کروں گا. سلام میری گریٹنگ سلام ہے، میری پہچان سلام ہے. میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا بھائی تو بنگلہ جانتا ہے، میں تو اردو بولنے والا ہوں، میں تجھے سلام نہیں کروں گا. سلام کرنا ہے. آپ مسلمان بھائی یہ سلام کرنا ہے. آپ انڈیا کے ہیں، افریقہ چلے گئے، کالا ہے، رنگ الگ ہے آپ سے، اس کی شکل الگ ہے، مگر مسلمان ملا ہے، السلام علیکم کہہ کر کے سلام کریں گے. یہ پہلا حق ہے مسلمان کا. مسلمان وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب بھی آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے آپ دعوت قبول کریں. شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو، عقیقہ کی دعوت ہو، ولیمہ کی دعوت ہو، کوئی اچھی چیز کی دعوت ہو. اگر ناجائز چیز کی دعوت ہے، ایک صاحب سوال کرنے لگے برتھ ڈے پارٹی میں دعوت ملے تو کیا کریں. سوال آتا ہے بھائی، برتھ ڈے ہو رہا ہے، اینیورسری منائی جا رہی ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، مولوی صاحب دعوت ملی ہے کیا کروں. پہلے تو میں سالگرہ منانے والوں سے کہوں گا کہ بھائی صاحب شوہر وہ نہیں ہے جو سال میں ایک دن اپنی بیوی کو گفٹ دے. شوہر تو وہ ہے جو روزانہ اپنی بیوی کو گفٹ دے. جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا ہر دن سالگرہ ہے، اس کا ہر دن اینیورسری ہے. وہ اپنی بیوی کو کیک کھلانے کے لیے شادی کے دن کا انتظار نہیں کرتا ہے. بیوی کا جب جی چاہا، شوہر کا جب جی چاہا، کیک کھا لیا، کیک کھلا دیا. یہ ڈھکوسلے، یہ ڈے منانے والے ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہیں. یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری ڈے، یہ فادر ڈے، یہ مدر ڈے، یہ اسلام کے کلچر نہیں ہے میرے بھائی. اسلام کا کلچر تو یہ ہے کہ ماں کا روزانہ احترام کرو، باپ کا روزانہ احترام کرو. دعوت دے آپ کا مسلمان بھائی، اور دعوت اگر صحیح چیز کی دے رہا ہے آپ دعوت قبول کیجیے. اور تیسرا حق یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو. رشتہ کر رہا ہے وہ آپ کے گاؤں میں، مجلہ ڈی کا کوئی آدمی ہے، ہرن پور میں آیا، رشتہ کر رہا ہے، آپ کے پڑوسی کے گھر میں رشتہ لگا رہا ہے. آپ سے پوچھا بھائی صاحب اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے لوگ ہیں؟ اب آپ سوچ رہے یار اگر میں نے غلط بول دیا ہمارے پڑوسی ہیں، بات خراب ہو جائے گی. حالانکہ آپ کو پتا ہے غلط لوگ ہیں. اگر اس نے آپ سے رائے مانگی ہے تو آپ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایکیوریٹ بات بتائیں، اس کو صحیح بات بتائیں. رشتہ ناتا کرنا ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے. اگر واقعی میں وہ رشتہ کرنے کے قابل وہ آدمی نہیں ہے تو آپ صحیح بات اس کو بتائیں. اور اگر وہ کسی ایسی جگہ رشتہ کر رہا ہے جو آپ کا دشمن ہے لیکن آدمی صحیح ہے، تو آپ سے اگر وہ رائے مانگ رہا ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ صاحب میرا دشمن ہے اس لیے تم رشتہ مت کرو. اگر آدمی صحیح ہے تو آپ خیر خواہی کا تقاضا، یہ آپ سے رائے مانگ رہا ہے، آپ کو دیکھو بھائی میرا اس سے اختلاف ہے، میرا اس سے 36 کا آنکڑا ہے لیکن آدمی صحیح ہے، تم شادی کر سکتے. یہ ہے خیر خواہی. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دے. اور چوتھا حق وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ فَشَمِّتُ، آپ کا مسلمان بھائی اگر چیخ رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیے. اور پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، جب مسلمان بھائی آپ کا بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت کیجئے، اس کی خبرگیری کیجئے. اور چھٹا حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہوئیے. یہ حق بتایا گیا. مگر بنارس کے قریب ابھی ایک شہر میں یہ حالات ہوئے، ایک مسلمان کا انتقال ہوا اور جنازے کی نماز پڑھانے والا دوسرے مسلک کا مسلمان تھا، تو فتویٰ آ گیا کہ صاحب جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب اسلام سے خارج ہو گئے، سب کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا گیا اور سب کا دوبارہ نکاح کروایا گیا. یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھی. یہ نفرت لے کر کے کہاں جائیں گے؟ جس قوم کے اندر بے ایمانی ہوگی، ناانصافی ہوگی اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا. یہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی. 3 دعا میں سے 2 دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، 1 دعا اللہ نے قبول نہیں کی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مختار کل ہیں، ہر چیز کا پاور ہے آپ کے پاس،
اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا۔ اگر مختار کل کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے، اگر علی کل شیء قدیر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ اور میرا نبی اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہے، میرے نبی بھی اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی اللہ کے فیصلے کے آگے اتنے مجبور ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی مگر بیٹا کوئی نہیں دیا۔ بیٹا آپ کو جو بھی پیدا ہوا بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ حضرت ماریہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ بڑی خوشی تھی آپ کو مجھے بیٹا ہوا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بیٹے کو دیہات میں بھیجا، اس کو دودھ پلانے کے لیے اور دیہات کے ماحول میں اچھی پرورش کے لیے آپ نے دیہات میں بھیجا۔ ابھی وہ بچہ 1.5 سال کا ہے یا وہ 2 سال کا ہے، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہاں سے خبر آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی گود میں دیا جاتا ہے۔ اپنے 1.5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَنَفَسُهُ تَقَاقَهُ، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچے کا دم ٹوٹ رہا ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ بہت صدمے میں ہے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے مگر تیرا باپ کوئی ایسی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نبی مجبور ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ اللہ کے نبی کا مقام بڑھا نہیں رہے ہیں، وہ اللہ کا مقام گھٹا رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، میں نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسا عذاب مت نازل کرنا کہ میری پوری امت ڈوب کر کے مر جائے، کوئی اتنا بڑا سیلاب کبھی نہ آئے، اتنا بڑا طوفان کبھی نہ آئے کہ میری پوری امت ڈوب کے مر جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر دی۔ دوسری دعا میں نے کی وَأَلَّا يُهْلِكَهَا بِالسَّنَةِ، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسی قحط سالی نازل نہ کرنا، کبھی ایسا سوکھا نہ نازل کرنا کہ اس سوکھے کے اندر میری پوری امت ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا میں نے یہ کی اے اللہ وَأَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهَا، میری امت کو تو آپس میں اختلاف نہ کرنے دینا، میری امت ہمیشہ ایک بن کر کے رہے، اس میں کبھی فرقے نہ پیدا ہوں، کبھی ٹکڑے پیدا نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج امت بٹ رہی ہے اور بٹ کیوں رہی ہے؟ وجہ بتا دی اللہ کے نبی نے کہ امت کے جو عالم ہیں، جو ائمہ ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنی منمانی فیصلے کریں گے۔ اور سن لو، اگر آپ کو اپنے گاؤں کا پنچ بنایا گیا ہے اور لوگ آپ کے پاس آ کر کے اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، آپ اس ذمہ داری کا صحیح استعمال کیجئے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیجئے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت بہت بڑے خاندان کی، بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کے خاندان کے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹے اور ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے چوری کی سزا میں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم کیسے اپنی بات رکھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے اور بڑے محبوب حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے جو اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے۔ لوگ حضرت اسامہ کے پاس آتے ہیں، اسامہ آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے، اے اسامہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ تھوڑا سا اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجئے، کچھ پیسہ دے دیا جائے، جرمانہ لگا دیا جائے، پینالٹی لگا دی جائے، تاوان دے دیا جائے، مگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔
بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی، کوئی اور راستہ نکال دیجیے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ بڑے غصے میں فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے کہنے سے اللہ کا قانون توڑ دوں؟ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اسی وجہ سے برباد کر دیے گئے کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی غریب آدمی کوئی چھوٹا آدمی وہی گناہ کرتا تھا تو سزا دیتے تھے۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نا انصافی اللہ کو برداشت نہیں۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ نے لکھ دیا کہ میری جائیداد میں، میری پراپرٹی میں بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پنچایت نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لڑکا بہت نافرمان ہے، باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا حق ہے اور یہ حق اللہ نے دیا ہے۔ بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، باپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دے اور محروم کر دے۔ اگر کسی نے یہ ناانصافی کی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرے۔ نبی کے دور میں ایسا کیس بھی آیا تھا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں اور میری بیوی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس پر آپ کو گواہ بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے سب کو باغ دیا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے سب کو نہیں دیا ہے۔ کہا جب سب کو نہیں دیا ہے تو ایک بیٹے کو تم دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں گواہی دوں؟ واللہ لا اشہد علی جور، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر محمد رسول اللہ گواہی نہیں دے سکتے۔ انیائے اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر باپ بیٹے پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا، بیٹا باپ پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ ترکی کے اندر جو یہ زلزلہ آیا، اس زلزلے نے بہت سارے سبق میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دیے، اور سب سے بڑا سبق یہ دیا ہے کہ ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ آج ہمارے اندر طاقت ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ آج ہرن پور میں ہمارا مکان سب سے شاندار ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ آج ہمارا کاروبار کروڑوں میں ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اسی ترکی اور سیریا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں آج زمین پر ملبے میں تبدیل ہو گئی، کروڑوں کی جائیداد آج زمین پر مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور کل جنہیں اپنی طاقت اور جوانی پہ ناز تھا آج بیچارے ہاسپٹل میں دم توڑ دیے یا توڑ رہے ہیں۔ یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں میرے بھائی۔ اگر یہ معمولی سا زلزلہ ایک ملک کو تباہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن زمین بات کرے گی، زمین بتائے گی۔ ہرن پور کی سرزمین بولے گی، کمل گھاٹی کی سرزمین بولے گی، یہاں پہ جلسہ ہوا تھا، تقریر ہوئی تھی، جس سرزمین پر اچھا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پر برا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی۔ زمین گواہی دے گی۔ جب ایک معمولی سا زلزلہ اتنی تباہی لا سکتا ہے تو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا آئے گا؟ وہ زلزلہ تو ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ زلزلہ
چھوٹا موٹا زلزلہ تھا یہ، ہزاروں لوگ مر گئے، قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیز ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو جلدی سے اللہ کی طرف بھاگو اور دوڑو اور اللہ کو یاد کرو۔ سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو جلدی سے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، گرہن کی نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اسلام تو یہ تبلیغ کرتا ہے، اسلام تو یہ تعلیم کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے زلزلہ بھی ایک نیوز بن گیا، سماچار بن گیا۔ صاحب ٹھیک ہے ترکی میں زلزلہ آیا ہے، کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم اور آپ دودھ کے دھلے ہیں؟ اگر ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا تو کیا بھارت میں نہیں آ سکتا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں آ سکتا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ اور ان زلزلوں میں بہت بڑے بڑے سبق ہمیں اور آپ کو ملے۔ ایک سبق یہ ملا، ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجا، 7-8 سال کی معصوم بچی 3 دن تک ملبے میں دبی تھی، 3 دن کے بعد جب زندہ صحیح سلامت نکالی گئی اور ہوش میں آتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کرتی ہے کم من ایام ما صلیت فیہا، کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ 7-8 سال کی بچی کو فکر ہے کہ میری نماز کتنے ٹائم کی چھوٹی ہے۔ ہم تو آرام سے اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ نماز اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری عورتیں میلے میں گھومتی رہتی ہیں، ہمارا نوجوان میلے میں گھومتا رہتا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم اللہ کے کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے، تو جہنمی پہلا جواب یہی دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھی، آپ نماز کی پابندی کیجئے، بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں۔ نظروں کا جو زنا کر رہا ہے موبائل دیکھ کر کے، جب رات میں وہ یہ سوچ کر کے سوئے گا کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ نظروں کا زنا بند ہو جائے گا، ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ نماز خود اپنے آپ میں بہت ساری بے حیائی سے روکے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔ یہ سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز توحید کے بعد نماز ہے، اور خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اپنے گورنروں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ او میرے گورنروں سن لو، سب سے پہلی چیز جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس کی نظر میں نماز کا معاملہ ہلکا ہے اس کے لیے پورا دین ہلکا ہے، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اے میرے گورنروں، تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے اپنے ایریا میں نماز کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ دیکھیے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کیا حضرت عمر کے پیٹ پر، حضرت عمر کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکلا اور زمین پر گر پڑے، مگر جلدی سے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا اور انہوں نے فجر کی نماز جلدی جلدی پڑھا کے نماز پڑھائی۔ مسلمانوں کا خلیفہ مصلی پر پڑا تڑپ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نماز۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی وفات کے پہلے اپنی امت کو یہ تعلیم دے کے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کا خیال رکھنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر لیں۔ جب جاگے تب سویرا ہے، ہم آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں سب سے کنفرم کوئی چیز ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہے تو وہ موت ہے، اور جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں وہ زندگی ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ شام ہوگی، جب شام ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ صبح ہوگی۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کی جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں ہم کوشش کریں ان سانسوں کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیں، اللہ کو راضی کر لے میرے بھائی، اور جو گناہ کے کام ہم کرتے تھے ان سے توبہ کر لیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، جو ہمارے نوجوان غلط طریقے سے پیسے وغیرہ کما رہے ہیں اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کا پابند بنائے۔ آج کا یہ پروگرام جس مدرسے کی ترقی کے لیے ہوا ہے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول کرے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔